محمل آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا پاکستان کا آج جو ڈیلیگیشن گیا ہے انہوں نے اپنی سپورٹ وہاں پر دی ہے قطر کو. ہم ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ تو کھڑے ہیں بٹ اس دورے کی اس وقت کیا اہمیت ہے خاص کر تب جب قطر کا کوئی رد عمل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا وہاں جانا بہت ایک اچھا اور مثبت قدم ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا ایلائی بھی ہے، ہمارا دوست ملک بھی ہے، اور اس وقت ان کے ساتھ سولیڈیرٹی یعنی اظہار یکجہتی بہت ضروری تھی. اور یہ ہماری ایک فورن پالیسی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پرویکٹیو قسم کی ہے کہ وہاں جا کر اور فوری طور پر جا کر ہم نے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا. لیکن جو چیز آپ کا جو سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیا کوئی یکجہتی کے تھرو کوئی چیز ہو سکتی ہے، بڑی ایک انفارچونیٹ سی لینا چیز ہے. مطلب ہونا تو چاہیے لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ کوئی پاکستان کی وجہ سے نہیں، پاکستان نے تو جتنا پاکستان کر سکتا ہے وہ تو وہ کر ہی رہا ہے. لیکن اصل میں جو یہ چیزیں کرنی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ قطر کے کانٹیکس میں، اگر آپ فلسطین کے کانٹیکس میں دیکھیں یا باقی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز، تو وہ مڈل ایسٹرن ممالک نہیں کرنی، وہ گلف کنٹریز نہیں کرنی. اور ان میں خطے میں جو سب سے دو اہم ممالک ہیں وہ ہیں سعودی عرب اور یو اے ای. ان دو ممالک کی جو ہم نے اوور آل ابھی تک دیکھا ہے وہ بیسکلی ہے کہ وہ بات کر دیتے ہیں، سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، لیکن کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز کی بھی ہے جو لگے کہ جی بڑا کوئی ساتھ دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں لینا، یمن کے پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے ایسا بتایا کتنے ممالک پر حملہ ہو چکا ہے، لیبنان ہو، ایران ہو، سیریا ہو، فلسطین. اب اگلے مہینے 2 سال ہو جائیں گے کہ ہمارے سامنے جینوسائیڈ چل رہی ہے. پہلی چیز یہ ہے لینا کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر، جب تک امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کے لیے ختم نہیں ہوگی تب تک تو ویسے ہی پوری دنیا جو ہے وہ ویسے کوئی خاص نقصان نہیں اسرائیل کو پہنچا سکتی. تو امریکہ کی سپورٹ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا، جو مرضی کر لے اسرائیل، یعنی کہ ان کی اجازت سے کرے، ان کی اجازت کے بغیر کرے، ان کے کہے ہوئے کرے. امریکہ ان کا سب سے بڑا ایلا ہے اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ایلا ہے امریکہ کا. بے شک وہ باقی ممالک کے ساتھ، یعنی قطر سے ہی بڑی دوستی ہے، سعودی عرب سے بھی ہوگی، یو اے ای سے بھی ہوگی، سب سے ہوگی، لیکن اصل میں وہ دوست اسرائیل کا. دوسری چیز یہ لینا جو میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی ایک حکمت عملی جو پریشر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سے جو ہے شاید اسرائیل جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ وہ سب چیزیں ختم کر دے، لیکن ایک پریشر ضرور پڑے گا. اس میں آپ یہ ممالک جو بڑے ممالک ہیں ٹریڈ امبارگو کر سکتے ہیں، سینکشنز لگا سکتے ہیں ان کمپنیز کے اوپر جو انویسٹ کر رہی ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز کے اندر. ایئر سپیس جو ہے یہ جو مسلم کنٹریز ہیں اگر یہ اپنی دینا بند کر دیں اسرائیل کو تو بہت ان کا نقصان ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح ہم نے دیکھا بھی ہے کہ رشیا کے ساتھ کیا ہوا جب یہ یوکرین والی جنگ کے بعد دنیا نے کیا کیا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ مسلم امہ کوئی نہیں ہے کوئی، یہ تو ایک مت ہے، ہر کوئی اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھتے ہیں. لیکن میں یہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ممالک ہیں یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آج اگر بات قطر تک ہے، کل تک ان کے دہانے تک نہیں آئے گی، ان کے دروازوں تک نہیں آئے گی، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ اسرائیل اس وقت بیسکلی اس نے تمام ورلڈ آرڈر پورا کا پورا ختم کر دیا ہے. یو این کی ریٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. آپ اگر دیکھیں کہ ہیومن رائٹس یا انٹرنیشنل لا، یہ ساری جو ہم باتیں کرتے ہیں سب ختم ہو گئی ہیں. تو اس وقت اسرائیل تو آل ان آل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور امریکہ کی پشت پناہی اس کے ساتھ ہے اور امریکہ نے اس کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے وہ. لیکن دوسری جانب کوئی ملک ان کو گٹس بھی نہیں دکھا رہا کہ ان کو کھڑے ہو کر کوئی جواب بھی کاروائی. ایران نے کیا، ایران نے جوابی کاروائی کی تھی جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے قطر کا ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو بڑے ممالک دو کی میں نے بات کی، سعودی عرب اور یو اے ای، میں دوبارہ کہوں بالکل صحیح، یہ بہت اہم ہے. جب تک یہ کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے اور خالی یہ لپ سروس پہ کرتے رہیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی یہ رکے گا اسرائیل. بالکل.